دوستو ایک بار پھر آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم UPTGT اردو جس کا پیپر 8 اگست 2021 کو ہوا تھا، سوال نمبر 51 سے 75 تک اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو اب ہم اپنے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 51 دیکھتے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے؟ آپشن اے سید سلیمان ندوی، آپشن بی حافظ محمود شیرانی، آپشن سی محمد حسین آزاد، آپشن ڈی محی الدین قادری زور۔ تو دوستو اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ محمد حسین آزاد نے کہا تھا۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے کہا تھا کہ اردو زبان سندھ سے نکلی ہے، یہ سید سلیمان ندوی صاحب کا قول ہے۔ حافظ محمود خاں شیرانی، آپ نے کہا تھا کہ اردو زبان پنجابی سے نکلی ہے، ان کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس میں آخری آپشن بچتا ہے آپشن ڈی محی الدین قادری زور۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو دوستو انہوں نے کہا تھا کہ اردو زبان ہریانوی سے نکلی ہے، ہریانوی سے نکلی ہے، یہ کہا تھا محی الدین قادری زور نے۔ اور یہ قول کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ محمد حسین آزاد نے کہا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ درجہ ذیل میں کون سی مثنوی گل بقولی کے مشہور قصے پر مبنی ہے؟ آپشن اے گلزار نسیم، بی سحر البیان، ڈی گھر کا حال اور ڈی شعلہ عشق۔ گل بقولی کے مشہور قصے پر مبنی مثنوی گلزار نسیم ہے، اور یہ کس نے لکھی تھی؟ پنڈت دیا شنکر نسیم نے۔ اس میں دیا ہوا آپشن سحر البیان میر حسن کی مثنوی ہے، اور سحر البیان کو اب تک کی سب سے بہترین مثنوی مانا گیا ہے۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگلے سوال ہے خدا کے گھر سے پھرنا کا کیا مطلب ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ تو دوستو خدا کے گھر سے پھرنا محاورے کا مطلب ہے موت سے بچنا، یعنی کہ اس کا آپشن سی رائٹ ہے۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 54 ہے غبار خاطر میں شامل ابوالکلام آزاد کے خطوط کس کے نام لکھے گئے تھے؟ آپشن اے حبیب الرحمن خان شیروانی، بی ہے محمود الرحمن شیروانی، سی ہے حمید الرحمن شیروانی اور ڈی ہے حسیب الرحمن شیروانی۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے حبیب الرحمن خان شیروانی۔ یہ خطوط کب شائع ہوئے تھے؟ ان کو ایک مجموعے کے طور پر سب سے پہلے 1946 میں شائع کرایا گیا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں دوستو۔ اگلا سوال ہے 4 سیر گھی، یہ صفت کی کون سی قسم ہے؟ تو دوستو 4 سیر گھی ہے صفت مقداری۔ اس سے ہمیں 4 سیر مقدار کا پتہ چل رہا ہے۔ صفت مقداری کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے صفت مقداری معین اور ایک غیر معین، جس میں صحیح مقدار کا معلوم نہیں ہوتا، جیسے کچھ سیر گھی۔ آپشن سی صفت عددی، وہ صفت جس کے اندر ہمیں صحیح تعداد کا معلوم ہوتا ہے۔ صفت عددی کی بھی 2 قسمیں ہیں، صفت عددی معین جس میں ہمیں صحیح تعداد معلوم ہوتی ہے، اور صفت عددی غیر معین جس میں ہمیں صحیح تعداد معلوم نہیں ہوتی، جیسے کچھ کرسیاں، یہ صفت عددی غیر معین ہے۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نظم صبح آزادی کس کی تخلیق ہے؟ تو دوستو اس میں آپشن ہیں علی سردار جعفری، آپشن بی کیفی اعظمی،
ऑप्शन सी खलीलुर्रहमान आज़मी, ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़। तो दोस्तों नज़्म सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल है, न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आँखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा, इसमें कौन सी सनत बरती गई है? ऑप्शन ए है हुस्न तालील, बी है लफ़ो नश्र, सी है तजनीस, डी है मिरातुन नज़ीर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होता है लफ़ो नश्र। लफ़ो नश्र इस सवाल का सही जवाब है। न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आँखी, न ढूंढा न पाया न देखा, इसके अंदर लफ़ो नश्र सनत इस्तेमाल की गई है। लफ़ का मतलब होता है लपेटना और नश्र का मतलब होता है फैलाना। दोस्तों अगले सवाल की तरफ रुजू करते हैं। अगला सवाल है, दक्कनी मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ नुसरती का ताल्लुक़ किस सल्तनत से था? ऑप्शन ए आदिल शाही, ऑप्शन बी कुतुब शाही, ऑप्शन सी निज़ाम शाही, ऑप्शन डी बहमनी। तो दोस्तों गुलशन इश्क के मुसन्निफ नुसरती का ताल्लुक़ आदिल शाही सल्तनत से था और कुतुब शाही सल्तनत से ताल्लुक़ था मुल्ला वजही का और था गव्वासी का। अगले सवाल हम देखते हैं यहाँ पर कि दर्जा झैल में कौन सा जुज़ मसनवी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दिया है तौहीद व मुनाजात, बी गुरेज, तारीफ़, शेर व सुखन, सबब तालीफ़। तो दोस्तों तौहीद व मुनाजात, तारीफ़, शेर व सुखन और सबब तालीफ़ ये सब मसनवी के अंदर होते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि गुरेज यानी कि इसका ऑप्शन बी ये मसनवी के अंदर नहीं होता, ये कसीदे में होता है। ये किसका जुज़ है? कसीदे का। दोस्तों अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये बात एक हद तक सही है कि मुक़दमे में गहराई और गहराई के साथ हाली पूरी अरबी, फ़ारसी और उर्दू शायरी पर हावी नज़र आते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी अदब से हाली की वाक़फ़ियत महदूद थी। ये कौल किसका है? इमदाद इमाम असर, वहीदुद्दीन कुरैशी, हसन अस्करी और कलीमुद्दीन अहमद। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होता है कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तारीख़, समाज, तहज़ीब व तमद्दुन और दीगर तसव्वुरात किस नावल में पेश किए गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है गर्दिश रंगे चमन, बी है आग का दरिया चांदनी बेगम, डी है मेरे भी सनम खाने। और हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तारीख़, समाज की तहज़ीब व तमद्दुन और दीगर तसव्वुरात नावल आग के दरिया में हमें दिखाई देते हैं। ये नावल क़िराअतुल ऐन हैदर का है। किसका नावल है ये? क़िराअतुल ऐन हैदर का। और ये नावल कब लिखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो दोस्तों याद रखना। नावल आग का दरिया 1959 में शाये हुआ था। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है, रज़ा लाइब्रेरी कहाँ वाक़ है? ऑप्शन है ए अलीगढ़, बी दिल्ली, सी रामपुर, डी हैदराबाद। तो इस सवाल का सही जवाब है रामपुर। रज़ा लाइब्रेरी कहाँ है? रामपुर में है। अगला सवाल है, मौसीकी के रागों और रागनियों के मुताबिक तरतीब दिए गए गीतों का मजमुआ किताब नोरस किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों इस किताब के मुसन्निफ़ यानी किताब नोरस के मुसन्निफ़ होते हैं ऑप्शन ए
ابراہیم عادل شاہ ثانی، بی عادل شاہ ثانی، سی فیروز شاہ بہمنی، ڈی سلطان عبداللہ قطب شاہ۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ابراہیم عادل شاہ ثانی، جو جگت گرو کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اگلا سوال ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، درج ذیل میں کون سی کتاب سجاد ظہیر کی ہے؟ آپشن اے روشنائی، بی میرے بھی صنم خانے، سی آب گل، اور ڈی تحریک۔ تو دوستو سجاد ظہیر کی کتاب یہاں پر ہوتی ہے روشنائی، یعنی آپشن اے درست جواب ہے۔ اگلے سوال ہم دیکھتے ہیں، اگلا سوال ہے، زمانی اعتبار سے شعراء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ہے سراج ولی میر امیر مینائی، بی ولی سراج میر امیر مینائی، سی میر ولی سراج امیر مینائی، اور ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو اس سوال کی صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی ولی سراج میر امیر مینائی۔ دوستو ولی کی آمد پر ہی شمالی ہند میں غزل گوئی، اردو غزل گوئی اور شعر و سخن کا بول بالا عام ہوا تھا۔ سراج ولی کے بعد میں ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ میر تقی میر 1722 میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی شاعری ولی کے آنے کے بعد ہی پروان چڑھتی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوتا ہے۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں، ماہ طلعت کس داستان کی کردار ہے؟ تو ماہ طلعت فسانہ عجائب کی کردار ہے۔ اس کا صحیح جواب فسانہ عجائب، اور یہ کتاب کس کی ہے فسانہ عجائب؟ رجب علی بیگ سرور، رجب علی بیگ سرور کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو رجب علی بیگ سرور نے کہاں لکھا تھا؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ لکھا تھا کانپور میں۔ کب لکھا تھا اس کتاب کو؟ اس کتاب کو 1824 میں لکھا گیا تھا۔ دوستو رجب علی بیگ سرور کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ یہ بہت سوال پوچھا گیا ہے، تو اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ رجب علی بیگ سرور کی وفات بنارس میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1869 میں۔ اور 1869 میں ایک بہت بڑے مشہور شاعر کی بھی وفات ہوئی ہے، تو وہ ہیں مرزا غالب۔ مرزا غالب کی بھی وفات 1869 میں ہوئی تھی۔ آئیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں، فراق گورکھپوری تنقید کے کس مکتبہ فکر سے متاثر تھے؟ تو فراق گورکھپوری تأثراتی تنقید سے متاثر تھے۔ اگلا سوال ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، ان میں سے کس کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ نہیں ملا ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن اے مشرف عالم ذوقی۔ مشرف عالم ذوقی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ نہیں ملا ہے۔ باقی عبدالصمد، الیاس احمد گدی اور شین کاف نظام کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ مل چکا ہے۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، کس مصرعے میں ضمائر اشارے کا استعمال ہوا ہے؟ آپشن اے دعا پر کروں ختم اب یہ قصیدہ، آپشن بی بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، سی گر منہ سے نہیں کہتے اشاروں سے تو کہیے، آپشن ڈی اب دھرا کیا ہے اس میں اور اس میں۔ تو دوستو ضمائر اشارہ ہوتا ہے اس اور اس، یعنی کہ اس میں چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اب دھرا کیا ہے اس میں اور اس میں، اس دور کی طرف اور اس پاس کی طرف۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن ڈی، اب دھرا کیا ہے اس میں اور اس میں۔ آئیے دوستو اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، حالی کا مقدمہ شعر و شاعری پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ تو
تو دوستو حال ہی کا مقدمہ شعر و شاعری سب سے پہلی مرتبہ 1893 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے صحت اور بچپن اسم عام کی کون سی قسم ہے؟ صحت اور بچپن، اس سے ہمیں کیفیت معلوم ہو رہی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے اس میں کیفیت، آپشن سی، صحت اور بچپن اس میں کیفیت کی قسمیں ہیں۔ صحت اور بچپن اس میں کیفیت ہے۔ اگلا سوال ہے دوستو، انیس و دبیر کس کی مرتبہ کتاب ہے؟ آپشن ہے فضل امام رضوی، بی مسعود حسین رضوی ادیب، سی نیر مسعود، ڈی گوپی چند نارنگ۔ تو دوستو انیس و دبیر کتاب ہے آپشن ڈی گوپی چند نارنگ کی۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ سوال ہے ذیل میں صحیح محاورے کی نشاندہی کیجیے۔ خون کالا ہونا، بی ہے خون کا سرخ ہونا، سی ہے خون سفید ہونا، ڈی ہے خون زرد ہونا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے خون سفید ہونا، یعنی محبت کم ہو جانا۔ اگلا سوال ہے ظریفانہ کے عنوان سے اقبال کا طنزیہ و مزاحیہ کلام کس مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن اے بانگ درا، بی بال جبرائیل، سی ضرب کلیم، ڈی ارمغان حجاز۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے بانگ درا۔ بانگ درا میں اقبال کی ظریفانہ کے عنوان سے طنزیہ و مزاحیہ کلام شائع ہوا ہے۔ دوستو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال کا پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا مجموعہ کون سا ہے، اور اقبال کی شاعری کے کل کتنے مجموعے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے کل 4 مجموعے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ ان میں سب سے پہلا مجموعہ ہے بانگ درا، یہ پہلا مجموعہ ہے۔ یہ کب شائع ہوا تھا؟ یہ 1924 میں شائع ہوا تھا۔ علامہ اقبال کی شاعری کا دوسرا مجموعہ ہے بال جبریل، یہ دوسرا ہے، اور تیسرا مجموعہ کون سا ہے؟ ضرب کلیم، یہ تیسرا مجموعہ ہے۔ اس کی سنیشات 1936۔ اور ارمغان حجاز یہ علامہ اقبال کی شاعری کا چوتھا اور آخری مجموعہ ہے۔ یہ کب شائع ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا 1938 میں شائع۔ اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جائے کہ علامہ اقبال کا وہ کون سا مجموعہ ہے جو آدھا عربی اور آدھا فارسی میں ہے، تو اس کا جواب ہوگا ارمغان حجاز۔ کب شائع ہوا تھا؟ یہ 1938۔ تو آئیے دوستو اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اس کا ثانی مصرع کیا ہے؟ آپشن ہے اسباب لٹارا میں یا ہر سفری کا، بی ہے کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، اب سی ہے اب سنگ مداوا ہے اس آشافتہ سری کا، ڈی ہے آئینے کو لب کا ہے پریشان نظری کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن اے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اس کا مصرع ثانی ہے اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ شعر ہے میر تقی میر کا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم یہاں پر۔ اگلا سوال ہے منٹو کے افسانے نیا قانون میں کوچوان کا نام کیا تھا؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے منگو کوچوان۔ یہ ہمارا آج کی اس ویڈیو کا آخری سوال تھا۔ دوستو اب اس میں پیچھے سوال آیا تھا جس میں صنعت معلوم کی گئی تھی، بیک چلتے ہیں ہم۔ اس میں پوچھا گیا تھا کہ اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے۔ یہ
क्वेश्चन नंबर 57 था, ना हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आँखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा। इसकी सनद तो हमें मालूम हो गई थी कि लफ़ो नशर है, लेकिन ये भी मालूम होना ज़रूरी है हमें कि ये शेर किस शायर का है। तो याद रखना दोस्तों, ये शेर है दाग देहलवी का। दाग देहलवी का ये शेर है। न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आँखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा। दाग देहलवी का ये शेर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी जो भी वीडियो यहाँ पर आपको दी जाती है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF का लिंक दिया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इन सब की PDF भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब इन वीडियो से फ़ायदा उठाकर अपनी अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप सब भी जिस पोस्ट का भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको आप अचीव करेंगे, उसको आप हासिल कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।